نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ تعالی جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شیفہ کی 125 نمبر آیا شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بارگاہ قدس میں کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا، ربی اے میرے پالنے والے، رب اجعل اے میرے پالنے والے کر دے هذا البلد اس شہر کو، آمینہ مولا تعالیٰ سراپا امن بنا دے اس شہر کو۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حرم کعبہ بنایا۔ حرم کعبہ کے پہلو میں حضرت سیدنا اسماعیل و حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا مکان تھا، اور پھر قبیلہ بنو جرہم کے وہ خیمے مکانات میں ان کے قرب و جوار میں تھے، ایک آبادی بن گئی تھی۔ حرم کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا تعالیٰ اس بلد کو، اس شہر کو مولا تعالیٰ سراپا امن بنا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جب آپ اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو چھوڑ کے گئے تھے اور حضرت سیدہ حاجرہ خاتون کو چھوڑ کے گئے تھے، وہاں بھی آپ نے ان کے حق میں دعا مانگی تھی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، مولا تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں، صحرا میں تیرے حکم پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس وقت بھی ان کی حفاظت کی دعا مانگی تھی۔ کوئی درندہ، کوئی پرندہ، حشرات الارض میں کو کیڑا مکوڑا ان بزرگوں کو کوئی غزان نہ پہنچا سکا کہ اللہ تعالیٰ کی سپرد میں ان کو دے دیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کے لیے اور اس کے قرب و جوار کے رہنے والوں کے لیے بارگاہ قدس میں یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شف قبول عطا فرما کر اس قدر امن والا بنا دیا۔ امام شعرانی کشف الغمہ میں نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درندہ کسی چوپائے کا مقابلہ کا تعاقب کر رہا ہوتا، مثلا کوئی شیر، کوئی بھیڑیا، کسی ہرن، کسی جانور کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہوتا اس کو پکڑنے کے لیے، اور وہ جانور ہرن وغیرہ حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو درندہ وہاں سے واپس پلٹ جاتا تھا، حدود حرم میں شکار نہیں کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا امن والا شہر بنا دیا۔ آج بھی اس شہر میں ایمان والوں کے لیے کسی بھی طرح کا فتنہ حرام ہے تو ہر جگہ ہی حرام، لیکن وہاں زیادہ حرام ہے۔ آپ اس علاقے کی ازخر گھاس کے سوا گھاس نہیں کاٹ سکتے، جڑی بوٹیاں نہیں کاٹ سکتے، خود رو درختوں کی مسواک بھی نہیں اتار سکتے۔ جو خود بوئے ہوئے درخت ہوں یا بوئی ہوئی فصلیں ہوں ان کو کاٹ سکتے ہیں، لیکن جو از خود اگے ہوئے خواہ وہ جھاڑیاں ہیں ان کو نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا امن والا بنا دیا۔ اس علاقے کو حدود حرم کا نام دیا جاتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پھر دوسری دعا کے مانگی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مولا تعالیٰ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا بڑی جامع ہے، اللہ کے نبی ہیں، معمولی شخصیت تو نہیں ہے، براہ راست اللہ رب العزت جل وعلا کی حفاظت میں بھی ہیں اور رب کی تربیت میں بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پھل پیٹ بھرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں؟ بتائیے بھلا، پھل پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائے جاتے،
پھل لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں اور یہ اضافی شے ہے۔ پیٹ ہم کیسے بھرتے ہیں؟ روٹی وغیرہ سے، اناج کے ساتھ پیٹ بھرتے ہیں، چاولوں سے بھریں گے، روٹی سے بھریں گے، گوشت سے بھریں گے، پھلوں سے نہیں۔ یہ نہیں کہ آم کھا کر پیٹ بھریں گے، آج امرود کھا کر پیٹ وغیرہ وغیرہ نہیں، پھلوں کو اضافی طور پر لذت کے لیے کھایا جاتا ہے۔ ابراہیم نے پھلوں کی دعا مانگی، اناج خود بخود آ گیا، اضافی دعا مانگ دی۔ مولا تعالیٰ اناج تو ان کو عطا فرمائے گا ہی، میں چاہتا ہوں ان کو تو پھلوں سے بھی نواز دیں، پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اور آج ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ جو نتیجہ ہے نظر آ رہا ہے، جو پھل دنیا جہان میں کہیں نہیں ملتے، ہر میشی فر میں مل جاتے ہیں، سارا سال ملتے ہیں۔ آپ کا جی چاہے سخت سردی کے موسم میں کہ میں آم کھاؤں گا، آپ کو آم مل جائیں گے۔ آپ کو سخت گرمی کے موسم میں جی چاہے کہ میں کنو کھاؤں گا، مل جائیں گے۔ یعنی ہر موسم کا پھل ہر موسم میں وہاں موجود ہوتا ہے اور وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اور کچھ اس قسم کے پھل ہیں جن کو زندگی میں عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان پھلوں کا تعلق پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ نئے نئے قسم کے پھل ہیں، عجیب عجیب قسم کے لذیذ پھل ہیں۔ وہ ایک بینگن جیسا پھل ہے، اوپر سے اتاریں اندر سے وہ جس طرح موٹے لہسن کی پوتیاں ہوتی ہیں، ایسے بڑا لذیذ پھل ہے۔ اس طرح کئی قسم کے پھل ہیں۔ رب کائنات جل نے شہروں کو پھلوں سے بھر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے شہر کے لیے مانگی، مکہ مکرمہ کے لیے۔ کس شہر کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی، میرے نبی نے وہ دعا مدینہ طیبہ کے لیے مانگ لی اور عرض کیا مولا تعالیٰ جو انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگا تھا اس سے 4 گنا میں مدینہ طیبہ کے لیے مانگتا ہوں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں حج کے ایام میں لاکھوں کی تعداد میں افراد دنیا جہان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ میں نہیں جانتا کہ ان کی صحیح تعداد کیا ہوتی ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ خود سعودیہ کے افراد بہت سارے ہوتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ کا جی چاہے نا کہ میں روزانہ صبح دوپہر شام لسی پیوں گا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حاجیہ سب کو لسی مل جاتی ہے، پھر وافر مقدار میں دودھ مل جاتا ہے، پھل مل جاتے ہیں، اناج مل جاتا ہے۔ یہاں کسی علاقہ میں بڑی کانفرنس ہو، بڑا میلہ ہو تو دکانوں سے اشیاء ختم ہو جاتی ہیں، وہاں ختم ہوتی ہی نہیں ہیں۔ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے لیے، میرے نبی نے مدینہ طیبہ کے لیے۔ عرض کیا مولا تعالیٰ وارزق اہلہ من الثمرات، مولا تعالیٰ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کن کو؟ من آمن منہم باللہ، ان میں جو ایمان لے کے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ دعا مانگی پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے آپ کو سارے انسانوں کا پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا مولا قال ومن ذریتی، مولا میری اولاد کو بھی زمانے کا امام بنا دے، تنہا مجھے نہیں میری اولاد کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میں وعدہ تو کرتا ہوں لیکن یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں کرتا۔ میں تیری اولاد میں امامت تو رکھ دوں گا، انبیاء تیری نسل سے ہوں گے لیکن ظالم بھی تیری نسل سے ہوں گے۔ میرا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تیرے سچے فرما بردار ہوں گے اور مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ظالموں کے لیے یہ میں وعدہ نہیں کرتا۔ یہاں ابراہیم نے اپنی ساری اولاد کے لیے مانگا ہی نہیں، کیا مانگا؟ وارزق اہلہ من الثمرات، مولا تعالیٰ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ مولا جو تجھ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ان کو تو عطا فرما، ان کے لیے وافر مقدار میں عطا فرما۔ من آمن منہم، جو کو ان میں سے ایمان لے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر۔ تو رب کریم نے جواب کہہ دیا سبحان اللہ، عطائے ربانی دیکھیے۔ قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، ابراہیم صرف نیکوکار یعنی کافروں کو بھی دوں گا، جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے
مدینہ طیبہ کے رہنے والے کافر ہوں گے میں ان کو بھی دوں گا، فَمُتِّعُهُ قَلِيلًا، مگر وہ تھوڑی دیر استعمال کر سکیں گے، یعنی صرف دنیا میں۔ یعنی یہ چیزیں جو آپ نے مانگی ہیں ایمان والوں کے لیے، میں اپنی شان کریمی کے لائق یہ کافروں کو بھی عطا فرما دوں گا۔ وہ شہر کے جو بھی باشندے ہوں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے نبی نے سورہ برات شفا کے نزول کے بعد اعلان کروا دیا، اب حدود حرم میں کافر نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے تو کافر تھے نا، اس سے پہلے کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو کافر ہوں گے میں ان کو بھی عطا فرماؤں گا۔ قال فرمایا ومن کفر، جو کوئی کفر بھی کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو سامان زیز دوں گا، نفع کا سامان دوں گا، قلیلا، مگر وہ تھوڑی دیر نفع اٹھائیں گے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا قلیل ہے، وہاں ایک دن 50,000 سال کا ہے، وہاں ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ دنیا میں کس کی عمر قیامت کے ایک دن کے برابر ہوگی؟ چند منٹ بنتی ہے، اس لیے جو ان کو ملے گا قلیل ہوگا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ان کافروں کو میں آگ جہنم کی آگ کی جانب مجبور کر دوں گا، یا ان کو گرفتار کر کے جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دوں گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے رہنے کی جگہ وہ کتنی بری جگہ ہوگی جہاں ان کو رکھا جائے گا۔ یعنی دنیا میں حرم شریف کے رہنے والے کفار بھی عیش کریں گے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل وہاں آنے کی اجازت موجودہ بادشاہ نے دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے محبوب نے تو منع فرمایا تھا کہ اس پہ صرف مسلمان رہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اشعار گرامی قدر ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرکین نجس ہیں، وہ حدود حرم میں سال کے بعد نہیں آ سکیں گے۔ میرے کریم نے ان کو روک دیا تھا، اگرچہ آج سونا پھر اجازت مل گئی، اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، لیکن اس سے پہلے بھی جو کافر رہتے تھے ان کو بھی وہاں عیش کی زندگی میسر تھی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کو جہنم کی آگ کی طرف میں مجبور کر دوں گا، وبئس المصیر، اور یہ لوٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جو آپ نے حرم کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی، اور اس دعا میں انہوں نے ہمارے لیے بھی بہت کچھ مانگا تھا۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعا اور اس کے تحت جو انہوں نے مانگا آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔